بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسا لگتا ہے کہ ایف اے ٹی ایف والا معاملہ اپنے منطقی انجام تک پہنچنا شروع ہو گیا۔ پاکستان نے 40 میں سے 31 شرائط مکمل کر لی اور پاکستان اب ایشیا پیسفک گروپ کی توسیع شدہ سے فالو اپ فہرست میں شامل ہو گیا۔ ایف اے ٹی ایف کی تاریخ میں کسی بھی ملک کی جانب سے صرف 2 سال میں 20 معیارات میں بہتری ایک بے مثال بات ہے، اور یہ وفاق میں 14 اور صوبائی سطح پہ 3 قوانین میں بڑے پیمانے پہ اصلاحات کا نتیجہ۔ یہ 20 سے زیادہ وزارتوں اور محکموں کے نمائندے پہ مشتمل ایف اے ٹی ایم کی پوری ٹیم کی انتھک کوشش کے باعث ہوا ہے۔ ابھی پاکستان کو ایف اے ٹی ایف کے آئندہ اجلاس تک گرے لسٹ میں ہی رکھا گیا، تاہم اس کی ریٹنگ بہتر کر دی گئی ہے۔ دراصل سفارشات پہ عمل درآمد سے پاکستان کی فاٹف معاملات پہ سنجیدگی ظاہر ہوتی ہے، اور پاکستان انسداد منی لانڈرنگ اور اینٹی ٹیرر فائنینسنگ کے لیے عالمی معیار پہ پورا اترتا ہے۔ اس معاملے میں پاکستان نے قانون سازی بھی کی اور کئی ایسے اقدامات بھی اٹھائے ہیں جو کافی مثبت پیش رفت رہے ہیں، لیکن اب یہ معاملہ صرف قانون سازی کی حد تک نہیں رہا، بلکہ اس پہ سفارتی محاذ سے بھی لابنگ کرنے کی ضرورت ہے، جو کہ اس بار نظر نہیں آ رہی ہے، کیونکہ ہم کو نہیں بھولنا چاہیے کہ بھارت پاکستان کو بلیک لسٹ میں شامل کرانا چاہتا ہے۔ اگر حقائق دیکھے جائیں تو پاکستان بطور ریاست کبھی منی لانڈرنگ میں ملوث نہیں رہا، لیکن بھارت نے ایف اے ٹی ایف کے رکن ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان کو گرے لسٹ میں شامل کروایا تھا۔ اب پاکستان کو گرے لسٹ میں شامل کرنے کے دیگر عوامل بھی تھے۔ پاکستان کا نام بھارت کی طرف سے اس کے پاکستان کے خلاف بغض و عناد کی وجہ سے بھی شامل کیا گیا۔ اس سفارتی محاذ پہ پاکستان کو آنکھیں کھولی رکھنے کی اشد ضرورت ہے۔ پاکستانی حکام کی طرف سے یقین ظاہر کیا جا رہا ہے کہ پاکستان رواں اجلاس کے دوران گرے لسٹ سے نکل آئے گا، لیکن یہ اتنا آسان اس لیے نہیں نظر آ رہا کہ عالمی سیاست پاکستان کی موافقت میں ہے نہیں۔ آج ایف اے ٹی ایف کا اجلاس پیرس میں ہو رہا ہے۔ فرانس نے پہلی پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھنے کی سفارش محض اس بنیاد پہ کر دی کہ ناموس رسالت کے حوالے سے فرینچ پریزیڈنٹ کے خلاف پاکستان کی طرف سے شدید رد عمل کا اظہار کیا گیا۔ ادھر ڈینیل پرل کے قتل کے فیصلے پہ امریکہ بھی تحفظات کا اظہار کرتا آ رہا ہے۔ بلا شبہ فیصلہ میرٹ پر ہوا تو پاکستان گرے لسٹ سے نکل جائے گا، پر آپ کو پتہ ہے نا کہ عالمی منظرنامے میں میرٹ اور انصاف کی بات ذرا کمزور ہے۔ ہم کو پہلے سے ہر حوالے سے تیاری رکھنی چاہیے، کیونکہ اگر جائزہ لیا جائے تو بھارت گرے لسٹ میں شامل ہونے کے کرائیٹیریا پر پورا اترتا ہے، لیکن وہ محفوظ اس لیے ہے کہ اس کی حمایت میں کئی ممالک قرارداد مسترد کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ حالانکہ جن بنیادوں پر پاکستان کو گرے لسٹ میں ڈالا گیا تھا، بھارت اس سے کئی زیادہ دہشت گردوں کی سرپرستی اور منی لانڈرنگ میں ملوث ہے، جس کے ٹھوس ثبوت امریکہ سمیت کئی ممالک نے دے دیے۔ چند مہینے پہلے بھارت کے 44 بینک ریاستی دہشت گردی میں منی لانڈرنگ میں ملوث پائے گئے تھے، لیکن اس کے خلاف ایسی کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی جاتی جسے ایف اے ٹی ایف کے دوہرے معیار کا عندیہ ملتا ہے۔ آپ دیکھیں ابھی بھی ایف اے ٹی ایف جو ہے اس کے خیال میں پاکستان کو کالعدم تنظیموں پہ مزید سخت کارروائی کرنے کی ضرورت ہے۔ گویا پاکستان نے ایسے اقدامات کیے ہیں، لیکن ابھی مزید کارروائی کا بھی مطالبہ آ سکتا ہے، کیونکہ پاکستان میں ایسے ادارے موجود ہیں جو منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت کے خلاف اقدامات تو کر رہے ہیں، لیکن نئے قوانین پہ عمل درآمد کے حوالے سے ابھی وقت درکار ہے۔ تاہم افواج پاکستان کے ترجمان میجر جنرل بابر افتخار نے راولپنڈی میں آپریشن رد الفساد کے 4 سال پورے ہونے کے موقع پہ بریفنگ کے دوران فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کے حوالے سے پوچھے گئے سوال پہ کہا کہ ایف اے ٹی ایف کے معاملے پر ان کی آبزرویشنز پر بہت کام کیا گیا اور ایف اے ٹی ایف کے معاملے پر بہت پر امید ہے۔ آسان الفاظ میں ہاتھی نکل گیا، اب اس کی صرف دم باقی ہے۔ امید ہے یہ مثالی روش اور چیلنج سے نمٹنے کی صلاحیت آئندہ بھی قوم کو سرخرو کرے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ پاکستانی معیشت کو ناقابل یقین مسائل میں الجھا دیا گیا۔ اقتصادی محاصرے میں لینے کی بہت سی کوششیں ہوئیں، لیکن پاکستانی معیشت اس بار کو بھی سہ گئی۔ ہندوستان کی جانب سے بلیک لسٹ کے خدشے کو کیا کیا کہانیاں بنا کے پیش کیا گیا، لیکن پاکستان نے مکمل ذمہ داری، محنت، باریک بینی، اعداد و شمار کی صحت، ٹیکنیکل سفارشات اور شرائط کی تکمیل میں کوئی سکم نہیں چھوڑا، اور عالمی منظرنامے میں ایک شاندار فیئر پلے کے ساتھ اقتصادی امتحان میں سر سرخرو کر دیا۔ اب ایف اے ٹی ایف کی شرائط پوری کرنے کے لیے نئے ادارے قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ نئے ادارے منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کی مالی معاونت کو روکنے کے لیے کام کریں گے، اور یہ نئے ادارے نیب، ایف آئی اے، ایف بی آر، ایف ایم یو، نیکٹا، اے این ایف اور صوبائی اینٹی کرپشن محکموں کے تحت قائم کیے جائیں گے۔ نئے اداروں میں درجنوں خصوصی پروسیکیوٹرز بھرتی کیے جائیں گے۔ شرائط پوری کر کے رپورٹ فاٹف کو پیش کی جائے گی۔ اب تک پاکستان نے ایف اے ٹی ایف کے اہداف میں منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کے لیے فنڈنگ
کرنے کے مقدمات کی سماعت کم سے کم وقت میں کی ہے اور منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کے لیے فنڈنگ کرنے والوں کو سزائیں دی گئی ہیں۔ کالعدم تنظیموں کے خلاف کارروائیاں تیز کی گئی ہیں اور ان کا دائرہ اختیار اقوام متحدہ کی ہدایات کی روشنی میں بڑھا دیا گیا۔ کالعدم تنظیموں کے خلاف کارروائی کے لیے عدلیہ اور متعلقہ اداروں میں خصوصی افسران تعینات کیے گئے ہیں اور انہیں تربیت بھی دی گئی ہے۔ اقوام متحدہ کے نامزد کردہ 1263 کالعدم تنظیموں کا خاتمہ کیا گیا اور عالمی اداروں کے نامزد کردہ 1373 افراد کو سزائیں بھی سنائی گئی۔ پاکستان نے کالعدم تنظیموں کے اثاثے اور بینک اکاؤنٹس ختم کیے اور ان کے اثاثے اور دیگر جائیدادوں کو منجمد کیا گیا۔ کالعدم تنظیموں کے زیر انتظام چلنے والے مدارس اور مساجد سرکاری تحویل میں لے لیے گئے ہیں۔ پاکستان نے دہشت گردی کی فنڈنگ کرنے والے اداروں کی عہدیداروں کو سزائیں دی اور اس سلسلے میں بھرپور حکمت عملی وضع کر کے ان پہ عمل درآمد کیا گیا۔ پاکستان نے دہشت گردی کی فنڈنگ میں ملوث افراد کے خلاف بھی کارروائیاں کی اور حکومت نے پاکستان میں مدارس کو اپ گریڈ کر کے اسکول کے مساوی بنایا گیا اور مدرسہ اصلاحات کے ذریعے مدارس کی اپ گریڈیشن جاری ہے۔ پاکستان نے مدرسہ اصلاحات کر کے مدرسے کو انتہا پسندی سے پاک کیا اور سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان، صوبائی اور ضلعی حکومتیں اور انتظامیہ کے درمیان مکمل ضابطۂ کار وضع کیا گیا اور ایسا نظام بنایا گیا کہ اب کالعدم تنظیموں کو وفاق سے منجمد کر دیا جائے تو صوبوں اور اضلاع میں کسی دوسرے نام سے وہ کام نہیں کر سکے گی۔ اچھا، ہنڈی اور حوالے کی روک تھام کے لیے بینکنگ چینلز کو مربوط کیا گیا اور روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کے ذریعے سمندر پار پاکستانیوں کو ترسیلات زر قانونی راستے سے پاکستان منگوانے کا اہم سنگ میل مل گیا۔ ہنڈی اور حوالہ کی مؤثر روک تھام کے لیے پاکستان زمینی، فضائی اور سمندری راستوں سے کرنسی سمگلنگ کے خاتمے کے لیے بین الاقوامی معیار کے اقدامات کر رہا ہے اور پاکستان نے FATF کے اہداف کے حصول کے لیے ملک میں کمپنیز ایکٹ 2017 میں ضروری ترامیم کی ہیں، جس سے بے نامی کمپنیز مکمل طور پہ ختم ہو جائیں گی۔ کمپنیوں کو حقیقی اور اصل مالکان کی تفصیلات دینا ہوں گی۔ اس طرح حصص کے لین دین میں بھی مشکوک ترسیلات کا وجود ختم ہو جائے گا۔ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 122 کے ساتھ ہی سیکشن 123 کا بھی اضافہ کیا گیا، جس کے تحت کمپنی کے اصل مالک کا نام ظاہر کرنا ہوگا۔ کمپنی اور اس کی ذیلی کمپنی کے بھی حقیقی مالک کا نام بتانا ہوگا۔ کمپنی سے فائدہ اٹھانے والے شیئر ہولڈرز کی تفصیلات بھی دینا ہوں گی۔ اس قانون کے تحت کسی بھی کمپنی میں محض 25% حصص رکھنے والے مالک تصور کیا جائے گا اور اسے اپنے ذرائع آمدن ظاہر کرنے ہوں گے، اور یہ قانون دنیا کے سخت ترین کارپوریٹ لاز میں سے ایک ہے۔ اس قوانین کے ماحول میں سرمایہ کار گھٹن محسوس کرتے ہیں اور سرمایہ کاری سے ہچکچاتے ہیں۔ اسی کمپنیز کی سیکشن 60 میں اب سیکشن 60A بھی شامل کی گئی ہے اور سیکشن 60A کے تحت بیرر شیئرز ہولڈرز کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا اور سیکشن 60A کے تحت کالعدم تنظیموں کو کمپنیز کے شیئرز نہیں مل سکیں گے اور شیئرز کے لین دین شکوک و شبہات سے پاک ہو جائیں گے۔ اس طرح شیئرز کی لین دین کے ذریعے مشکوک ترسیلات کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا اور پاکستان نے FATF کے دیے گئے اہداف میں آخری شرط جزوی طور پہ پوری کی، اور وہ یہ کہ پاکستان پوسٹ کے لیے نئی اسکیمز پہ پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ تاہم FATF چاہتا ہے کہ پاکستان پوسٹ کی تمام بینکنگ ٹرانزیکشنز کی اسٹیٹ بینک نگرانی کرے اور اس کی ادائیگیاں بھی ATM سے ہوں۔ اس سلسلے میں پاکستان بھرپور کوششوں میں مصروف ہے، لیکن یہ نظام اتنا پیچیدہ اور بوسیدہ ہے کہ اس کو اپ گریڈ کرنا آسان نہیں، کیونکہ پاکستان پوسٹ ملک کے ایسے علاقوں میں بھی بینکنگ، سرمایہ کاری اور پینشن اور دیگر مالیاتی امور سر انجام دیتا ہے جہاں مواصلات کی سہولت نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہ بتا دوں کہ FATF نے پاکستان پہ جو شرائط عائد کی ہیں اور جن شعبوں میں پیش رفت کا مطالبہ کیا ہے، اس پہ عمل درآمد کرنا کسی ایک حکومتی ادارے کا کام نہیں، اور اس حوالے سے پارلیمنٹ، حکومت، عدلیہ، قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ہر سطح پہ کام کرنا ہوگا اور پاکستان کو جلد از جلد قانون سازی کے علاوہ FATF کی شرائط کو پورا کرنے کے لیے عمل درآمد کے طریقہ کار کو بھی وضع کرنا ہوگا۔ اور ذرا تھوڑا سا ہٹ کر بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ FATF کی شرائط کو پاکستان مخالف تصور نہیں کرنا چاہیے۔ اگر پاکستان میں سرمایہ کی غیر قانونی نقل و حرکت رکے گی تو اس کا فائدہ قانونی طریقے سے کمانے والے عام افراد کو ہوگا۔ حکومت کی جانب سے معیشت کو دستاویزی ریکارڈ بنانے میں مدد ملے گی، قانونی لین دین میں اضافوں سے ٹیکسوں کی وصولی بہتر ہوگی اور سب سے بڑھ کر دہشت گردوں کی مالی معاونت اور سہولت کاری پہ کاری ضرب لگنے سے ملک میں امن و امان کی صورتحال میں بہتری آئے گی۔ فی الحال حوصلہ افزا چیز تو یہ ہے کہ چائنا، انڈونیشیا، ملیشیا، ٹرکی، UAE اور برطانیہ پاکستان کا نام گرے لسٹ سے نکالنے کے بھرپور حامی ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہر
خطرے سے محفوظ رکھیں. اس چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن پریس کریں. اللہ حافظ.